حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے شہادت تک کی مختصر مگر مؤثر کہانی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بے حد محبت فرماتے تھے اور فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، ان کا نام حسن رکھا اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، ان کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، سینے سے لگاتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ دونوں بھائی مسجد نبوی میں کھیلتے، نماز کے دوران کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تاکہ وہ آرام سے اتر جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ان دونوں کا بے حد احترام کرتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلامی معاشرے کی خدمت جاری رکھی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ادوار میں بھی عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزاری اور امت کے اتحاد کو اہمیت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن مسلمانوں میں خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اس وجہ سے انہیں مصلح امت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ ان کی وفات کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں، جن میں بعض میں زہر دیے جانے کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اور ذمہ داری کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دور۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کی حکومت قائم ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی کیونکہ ان کے نزدیک اس معاملے میں اصولی اور دینی سوالات موجود تھے۔ اسی دوران کوفہ کے بہت سے لوگوں نے خطوط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، بعد ازاں اہل کوفہ کی دعوت پر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں اور ان کے حامی منتشر ہو چکے ہیں، پھر بھی ان کا قافلہ کربلا کے مقام پر روک لیا گیا۔ کربلا کا واقعہ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 10 محرم یوم عاشوراء کو جنگ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور اہل خاندان ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے اہل خانہ میں سے بعض افراد جن میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے، زندہ بچے اور بعد میں قید کے مراحل سے گزرے۔ کربلا کا پیغام مسلمانوں کے لیے صبر، استقامت، حق پر قائم رہنے اور قربانی کی ایک اہم تاریخی مثال سمجھا جاتا ہے۔